بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ قوم لوط جنہوں نے ایسی برائی کو ایجاد کیا جو ان سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے نہیں کیا تھا، ایسی بدکاری جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی، اس قوم نے ایسا کون سا کام کیا تھا اور ان کا کیا انجام ہوا؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کے والد کا نام حران تھا جو کہ تابش کے بیٹے تھے۔ ان کی پیدائش عراق کے قدیم شہر ار میں ہوئی تھی۔ اس شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کے والد ان کے بچپن ہی میں انتقال کر چکے تھے، لہٰذا حضرت لوط کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا بنا کر پالا تھا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اہل سدوم کی رہنمائی کے لیے نبوت کے منظر پر فائز ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بہت سارے معجزات ہیں۔ آپ جس وقت بارش کے لیے دعا کیا کرتے تھے تو آسمان بادلوں سے بھر جاتا اور خوب بارش ہوتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام جس پتھر پر سر رکھ کر سوتے، اس پتھر پر آپ کے سر مبارک کا نشان بن جاتا۔ سدوم وہ علاقہ تھا جہاں لوط علیہ السلام مابعوث فرمائے گئے۔ سدوم کے آس پاس 5 نہایت خوبصورت شہر آباد تھے، جن میں سے ہر ایک کی آبادی 1,00,000 نفوس سے زیادہ تھی۔ یہ علاقے نہایت ہی سرسبز اور قدرت کی فیاضی سے شاہکار تھے، جہاں باغات کی کثرت تھی۔ لہلہاتی کھیتیاں یہاں کی ضروریات سے کہیں زیادہ تھی۔ اردون، شام اور اسرائیل کے درمیان بسا ہوا یہ علاقہ نہایت ہی زرخیز تھا۔ وہاں طرح طرح کے اناج، میوے، پھل کثرت سے پیدا ہوتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ آس پاس کی بستیوں کے لوگ بھی معاشی اور غذائی ضروریات کے لیے ان بستیوں کی طرف آتے تھے۔ مگر یہ بات اہل سدوم کے لوگوں کو بالکل بھی پسند نہ تھی۔ ان کے خیال میں ان کی بستیوں میں پیدا ہونے والے پھلوں، اناجوں، سبزیوں پر صرف ان ہی کا حق ہے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کے علاقے میں آئیں۔ اسی لیے ایک دن سدوم کے لوگ اس بات پر غور و فکر کر رہے تھے کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو آخرکار کیسے روکا جائے، کہ ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا، اگر تم ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میری بات پر عمل کرو۔ اس اجنبی بزرگ کی بات بہت توجہ سے سنی اہل سدوم نے۔ ابلیس نے کہا، میں کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن ابلیس ایک خوبصورت جوان لڑکے کی شکل میں آیا۔ انہیں اپنی عورتوں کی بجائے مردوں کے ساتھ فعل بد کرنا سکھایا۔ ابلیس نے کہا کہ اگر تم ان بستیوں کے لوگوں سے نجات چاہتے ہو تو جب بھی کوئی شخص اس بستی سے آئے تو زبردستی ان کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرو۔ اس طرح یہ لوگ اس بستی میں آنا ہی چھوڑ دیں گے۔ اپنی نفسانی خواہشات کے لیے مردوں سے بدفعلی کرنا اس قوم کا دستور بن گیا تھا۔ یہاں بے حیائی عام ہو گئی تھی۔ حکمران، سردار رؤسا، ہر طبقے میں گھر گھر یہ عمل پھیل گیا تھا۔ بڑی محفل میں یہ لوگ اس فحاشی کے کام کو کر کے خوش ہوتے تھے۔ کوئی بھی محفل اس کام کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی تھی۔ خاص کر مسافروں میں سے کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا تو یہ لوگ اسے اپنا شکار بنا لیتے تھے۔ تلمود میں لکھا گیا ہے کہ اہل سدوم کے لوگ اپنی روزمرہ زندگی میں سخت ظالم، دھوکے باز اور بد معاملہ تھے۔ مسافر ان کے علاقے سے باخیریت نہیں گزر پاتا تھا۔ کوئی غریب ان کی بستیوں سے روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہ پا سکتا تھا۔ بارہا ایسا ہوتا تھا، باہر کا آدمی ان کے علاقے میں پہنچ کر فاقوں سے مر جاتا تھا۔ یہ ان کے کپڑے اتار کر برہنہ دفن کر دیتے تھے۔ اپنی وادی کو انہوں نے ایک باغ بنا رکھا تھا جس کا سلسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس باغ میں بے حیائی کے ساتھ بدکاریاں کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی، بدکاری کے اس گھناؤنے کام سے بچنے کا حکم دیا اور توبہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، تم یہ بے حیائی کیوں کرتے ہو؟ عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مرد کی طرف کیوں مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام سدوم کے لوگوں کو دن رات احکام اور واضح و نصیحت کیا کرتے تھے۔ قوم پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ بہت فخریہ انداز میں یہ وہ کام کرتے تھے۔ انہیں حضرت لوط علیہ السلام کا سمجھانا بھی برا لگتا تھا، لہٰذا انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم ہمیں اس طرح برا کہتے رہے اور کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نصیحت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، لہٰذا ایک دن اہل سدوم نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔
اللہ تعالیٰ نے اب تک ان کے بدترین فحاشی و بدکاری کے باوجود ڈھیل دے رکھی تھی، لیکن جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے ایک دن کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ، لہٰذا ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ فرشتے دراصل حضرت جبرائیل، اسرافیل، میکائیل تھے۔ یہ فرشتے حضرت لوط کے گھر تشریف لے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام جب ان خوبصورت نوعمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ و پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں یہ خطرہ ہوا کہ اگر ان کی قوم کے لوگوں نے انہیں دیکھ لیا تو نہ جانے وہ ان کے ساتھ کیا کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ تھا۔ اس نے آپ پر ایمان نہ لایا تھا اور وہ دراصل منافقہ تھی، وہ کافروں کے ساتھ تھی، لہٰذا اس نے جا کر اہل سدوم والوں کو خبر دے دی کہ لوط کے گھر نوجوان لڑکے مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اے قوم، یہ تو میری قوم کی لڑکیاں ہیں، تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ کہا، تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام کی یہ بات سن کر وہ لوگ بولے، تم بخوبی واقف ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی حاجت نہیں، اور جو ہماری اصل چاہت ہے اس سے تم بخوبی واقف ہو۔ قوم لوط کے اس بے شرمانہ جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ فعل بد میں کس حد تک مبتلا ہو چکے تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی تو حضرت لوط علیہ السلام نے گھر کے دروازے بند کر دیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ ان بدکار لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا اور ان میں سے کچھ ان گھر کی دیوار پر چڑھنے کی بھی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط کی بے بسی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے یوں فرمایا، اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ابھی کچھ رات باقی ہے، تو اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی بھی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اہل سدوم حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا دروازہ توڑنے پر مصروف تھے، لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا انہیں مارا، جن سے ان سب کی آنکھوں کے ڈیلے باہر نکل آئے اور بصارت زائل ہوگی۔ یہ خاص عذاب ان کو پہنچا جو حضرت لوط کے پاس بدنیتی کے ساتھ آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات ہی کو نکل کھڑے ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئے اور قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی۔ صبح کا آغاز ہوا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کے ساتھ بستی کو اکھاڑ دیا اور اپنے بازوؤں پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے بستی والوں کے کتے کے بھونکنے اور مرغوں کے بولنے کی آوازیں سنیں اور پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر مرنے والوں کا نام لکھا تھا۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک اس بستی کو نست و نابود کر چکا تھا۔ قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ نے انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا۔